تاریخ اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ آج کی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے عہد خلافت کا خلاصہ بھی اور وہاں سے کچھ عبرتیں بھی۔ عہد صدیقی کا خلاصہ خلافت کے لیے حضرت ابوبکر کا انتخاب کیوں ہوا، اور پھر ان کا خلافت کا دور کتنا ہے، اور پھر خلافت کا نظام انہوں نے کیسے چلا ہے، ان تین باتوں پر بات ہوتی۔ خلافت کے لیے انتخاب، اس کے شرائط اور مطالبات کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کون ہونا چاہیے تھا، اور اس میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے تھی، اور اس خلافت کے کیا کیا مطالبات تھے جو ایک خلیفہ ان کو پورا کرتا، اور دوسری بات کہ انتخاب کا طریقہ کار کیا تھا۔ انتخاب کی شرائط اور مطالبات یہ چھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ وہ آدمی ہوتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اعتماد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر پر پورا اعتماد رہا، حتیٰ کہ وہ خطرناک سفر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے اعلانات ہو چکے تھے، اور وہ ایسا خطرناک کہ آپ نے بہت راز میں اس کو رکھا اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی، اور آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ مکہ سے شمال میں، اور آپ غار ثور میں جا رہے ہیں، غار ثور مکہ سے جنوب میں، اور آپ 3 دن وہاں رہتے ہیں خفیہ، اور پھر وہاں سے راستہ بدل کے مدینہ جا رہے ہیں۔ اس خطرناک سفر کے لیے جو انتہائی راز میں حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا، اور پھر اپنی زندگی میں بہت سے اجتماعی معاملات میں آپ نے اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر کو رکھا۔ آپ نے دیکھا امیر حج ان کو بنایا، اور آپ علیہ السلام کے آخری دنوں میں امامت کے لیے اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر کو بنایا۔ تو یہ سب وہ اعتماد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر پر تھا۔ دوسرے نمبر پر ثبات اور استقامت کا پورا مظاہرہ، یعنی اچھے حالات میں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اچھائی کے ساتھ ہوں، میں نیکی کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، لیکن حالات مشکل ہو جائیں، ایسے وقت میں کون استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اس امت کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا، اور اوسان خطا ہو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر جیسا حوصلے والا آدمی، ان کا حوصلہ بھی گڑبڑ ہو گیا۔ ایسے موقع پر حضرت ابوبکر کا حوصلہ بالکل سلامت رہا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مکہ کے اندر کیسے حالات، لیکن استقامت کا پورا مظاہرہ۔ پھر اسلام کا صحیح ادراک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب وہ بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھیک سمجھتا ہو، اور تھوڑی سی غلطی سے کیا نقصان ہو سکتا ہے وہ اس کو معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ورنہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ دین سے پھرے نہیں تھے، صرف زکوٰۃ سے انکار کیا، اور وہ بھی قرآن کی ایک دلیل انہوں نے بنائی، اور صحابہ کرام بھی کچھ نرمی رکھ رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر کو نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ ایک سوراخ ہو جائے گا تو اس کے پیچھے اور بہت سے سوراخ ہو جائیں گے، تو کھڑے ہوئے کہا نہ، اگر رسی دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں جہاد کروں،
اور پھر دین کے لیے غیرت اور حمیت. یہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کامل ہو چکا ہے، اب اس میں نقصان کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر فرمایا اینقص الدین وانا حی، وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہو چکا تھا اب اس میں نقصان ہوتا جائے گا اور میں زندہ رہوں گا، یہ مجھے برداشت نہیں. اور جب حضرت ابوبکر کو کہا گیا کہ حالات بہت سخت ہیں، مرتد لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں اور خطرہ ہے کہ مدینہ پر حملہ ہو جائے، کہا اگر مدینہ میں لوگ آ جائیں اور ان کو درندے کھا جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کیا وہ میں بھیجوں گا ہر حال میں. سب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ بالکل ایسے غیرت حمیت کے. اور 5 نمبر پر آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کا بھرپور جذبہ. آپ نے دیکھا حضرات ابھی آ بھی جائے گا، حضرت ابوبکر نے کل کتنی خلافت کی ہے؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن، لیکن یہ پورے محنت میں گزر گئے. اول اندر کی فتنوں کو دبا پھر آگے بڑھے اور آپ علیہ السلام کے اس مشن کو آگے بڑھا. پورا جذبہ ہے میں اسی نیت پر آیا ہوں. اور یہ انتقال ہو رہا ہے تو وصیت فرما رہے جو ذمہ داری تم نے میرے ذمے پر ڈالی اب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں تم سے. اس مشن کی تکمیل کا جذبہ. اور آخری بات کہ مال و جاہ سے بے نیازی. اس پوری محنت اور کوشش میں ان کو کوئی اپنا مالی مطلب یا کوئی اپنا مرتبہ بالکل بھی نہیں، عام لوگوں کی طرح جی رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے یہ 6 شرطیں درکار تھی اور آپ علیہ السلام کی نیابت کے یہ 6 مطالبات تھے جن پر پورے طور پر فٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے لیے. پھر انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں 2 قسم کی قوتیں تھیں جو لوگوں پر اپنا اثر استعمال کرتی تھی اور لوگوں کو انہوں نے اپنا ماتحت بنایا تھا. ایک دنیا کی حکومتیں اور ایک مذہبی لوگ. دنیا کی حکومتیں مثلا روم اور ایران کی سلطنتیں تھیں اور مذہبی لوگوں میں اہل کتاب کے کچھ علماء تھے. لیکن حضرات وہاں انتخاب بالکل نسلی انداز میں چل رہا تھا. نسلی انداز میں باپ مرتا تو اس کی جگہ میں اس کا بیٹا آتا، وہ اہل ہو یا نہ اہل. حکومتوں میں بھی اور مذہبی طبقے میں بھی. مسلمانوں نے اس طریقے کو ختم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر آپ کی خلافت کے لیے کس کو چنا جائے؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کچھ باتیں ہوئی اور آخر سب مسلمانوں کا شورا سے یہ اتفاق ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق موجود. اس لیے نسل خاندان نہیں چلتا، مسلمانوں کا مشورہ جس پر ہو جائے وہ ہوگا. یہ اجتماع کے لیے، اجتماعیت کے لیے مفید موزون ہوگا، مناسب ہوگا، وہی آدمی اہل ہے، خاندان بنیاد نہیں. اور پھر جس آدمی کا شورا نے انتخاب کیا تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی. یہ انتخاب کا طریقہ کار. پھر سب لوگ بیعت کرتے. حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر ایک بیعت خاص ہوئی، ایک بیعت عام ہوئی. بیعت خاص ہوئی ہے ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر اور بیعت عام ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر. 3000 کے مجمع نے تقریباً بیعت کی اور اس میں حضرت علی بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی نہیں تھے اور انہوں نے 6 مہینے تاخیر کی، یہ بات غلط ہے.
حضرت علی پہلے دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں مصروف تھے، دوسرے دن جو عام بیعت ہوئی ہے مسجد نبوی میں اس میں حضرت علی شامل، تو یہ حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا۔ اب خلافت کا دور کتنا؟ 2 سال 3 ماہ 10 دن، 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ خلافت کا نظام آخری بات، 2 باتیں، داخلی طور پر حضرت ابوبکر نے کیا کیا اور خارجی طور پر کیا کیا، اتنے مختصر سے وقت میں اور حالات اتنے سخت۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب المرتضی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات پر ہے، اس میں انہوں نے ایک عنوان باب باندھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابوبکر کے دور میں ان کا کیا کردار رہا ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس امت مسلمہ اور اسلام کی حیثیت بالکل ایسی ہو گئی جیسے ایک جزیرہ ہے اور اس کے چاروں طرف سمندر ہے اور اس کے طوفان اٹھ رہے ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا جزیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ایسے حالات ہو گئے، تھوڑے سے بھی غلط فیصلے ہو جاتے تو اس امت کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خطرناک حالات میں اندر کے فتنوں کو بھی دبایا اور ان کی پشت پر بیٹھنے والوں کو بھی دبایا۔ تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یمامہ کی جنگ میں جب حافظوں کی بہت بڑی جماعت شہید ہو گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً خطرے کو دیکھا اور حضرت عمر کا مشورہ بھی شامل ہوا، قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور پھر تربیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے امت مسلمہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، اور آپ کے سامنے وہ ہدایات بھی آئیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کسی کو روانہ کرتے کسی جانب تو ان کو کیا ہدایت دیتے تھے۔ تعلیم و تربیت اس امت کے لیے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کون آدمی کہاں گمراہ ہو سکتا ہے فوراً سمجھاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ایران کی جانب بھیجا اور پھر جب شام سے خبر آئی تو ان کی تشکیل تبدیل کی اور ان کو خط لکھا خالد کو کہ تم اب عراق کو چھوڑو، اب تم شام کی جانب جاؤ، اور ان کو بہت ساری وصیتیں اور فرمایا خالد اللہ تجھ سے اسلام کا کام لے رہے ہیں لیکن کہیں غرور میں مبتلا نہیں ہونا کہ میں اتنا بہادر ہوں، اور جب تم پہنچو گے شام کے محاذ پر وہاں ابو عبیدہ امیر عام ہے، پھر تم امیر بن جاؤ گے، لیکن ابو عبیدہ کا خیال رکھنا۔ ابو عبیدہ کو خیال رکھا، ابو عبیدہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے خالد سے بہت پہلے اسلام قبول کیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت اٹھائی جو خالد نے نہیں اٹھائی، تم بہت پہلے متقدمین اسلام میں سے ہو، تم بہتر ہو میں جانتا ہوں، لیکن جنگی امور میں خالد کا تجربہ زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو امیر بنا رہا۔ تربیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے حضرت، ایک بڑے کی حیثیت سے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو چلائے اور ساتھ ساتھ جہاں بگڑنے کا خطرہ ہے وہ ساتھ بتا دے کہ یہاں ذرا احتیاط سے قدم رکھ، اور پھر آگے مالیات کا شعبہ حضرت ابوبکر نے قائم کیا اور مالیات کا ذمہ دار بنایا ابو عبیدہ بن الجراح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین الامہ کا لقب دیا، اس امت کے امین۔ حضرت ابوبکر نے پورا مالیات کا نظام ان کے حوالے کیا، بیت المال کا نظام جس میں ضرورت مندوں کی حاجت پوری کی جاتی تھی، عدل کا نظام، فیصلہ فوراً اس کا نظام حضرت عمر کے حوالے ہوا۔ یعنی آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں وزیر مالیات حضرت ابو عبیدہ اور وزیر عدل حضرت عمر تھے، اور ان تمام میں حضرت ابوبکر خود بھی ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کو ذمہ کیا اور ساتھ ساتھ پھر بھی رہتے تھے۔ امن قائم کیا، آپ نے دیکھا جزیرے میں شر پھیل گیا، مرتد لوگ کھڑے ہو گئے،
جزیرے کے شمال جنوب مشرق کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حضرت ابوبکر نے تمام فتنوں کو دبایا، بر وقت فیصلہ کیا فتنوں کو دبا دیا، اپنے صحابہ بھیجے اور ساتھ ان کو ہدایت کرتے تھے، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام میں آنا چاہیں تو ان کے لیے راستہ کھلا رکھو، ساری بات۔ اور آخر بات حکومت کا نظام کہ وہ اگر کسی کو رکھتے تھے کہ یہاں کا گورنر کون آنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جن جن علاقوں کا کسی کو گورنر بنایا، حضرت ابوبکر نے انہی کو برقرار رکھا۔ ہاں اگر کہیں ضرورت پڑ گئی کہ یہ آدمی اس جگہ کے لیے زیادہ موزون ہے تو ان کو پھر وہاں بھی، عمرو بن العاص کو فلسطین بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمان بھیجا تھا، مسقط کا علاقہ آج کا، فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، اگر تم عمان جانا چاہو تو مرضی، فلسطین میں تمہاری۔ تو حضرت عمرو بن العاص جو بہت ہوشیار اور مدبر آدمی، فرمایا میں اسلام کا ایک تیر ہوں، کمان آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جہاں اس تیر کو پھینک دیں۔ تو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخلی نظام اس انداز میں چلا رہے تھے، اور خارجی نظام کس انداز میں چلا رہے تھے کہ اسلامی سرحدات پر آپ نے دیکھا جزیرۃ العرب کے بارڈر پر حیرہ کا علاقہ جو ایرانی حکومت کا ماتحت، اور شام کی جانب میں غسان کا علاقہ جو رومی حکومت کا ماتحت، اور یہ جتنا اندر گڑبڑ پھیلایا گیا ان سب دو حکومتوں کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کنٹرول کیا، حیرہ بھی آ گیا اسلامی حکومت اور وہ علاقے بھی آ گئے، اسلامی سرحدات کی حفاظت کی، اور پھر اسلامی ریاست آگے گئی۔ اب آپ کے سامنے نقشہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب تک اسلام اب پھیلا ہے، عراق کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں سے شام کے اندر داخل ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ داخلی محنت ہے، یہ سب ارتداد کی وہ جنگیں ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مسلسل یہ تشکیلات کی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ارتداد کے فتنے کو دبا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے جزیرۃ العرب حضرات، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ پورا، اور اسی کے اندر ارتداد کے فتنے بھی پھیل گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام فتنوں کو دبایا اور جزیرۃ العرب کے اندر امن قائم کیا، اور جو لوگ ان ارتداد کی تحریکوں سے متاثر ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے وہ اسلام میں واپس آ گئے۔ اور یہ سبز علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ ہے اسلامی ریاست حضرت ابوبکر کے زمانے میں آئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ اسلامی ریاست آگے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور بہت مختصر وقفہ 2 سال 3 ماہ 10 دن، اور یہ اتنا کام ہوا۔